مبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه عدد كل معلوم لك دائما أبدا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بجلی کوئی نہیں تھا؟ بجلی کوئی اللہ وکفا والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وآخرین منہم لما يلحقوا بهم وهو العزیز الحکیم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان الإيمان عند السريا لناله رجال أو رجل من هؤلاء أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام حضرات علماء کرام، شرفائے ملت، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک لہ ہم سب کی حاضری اپنے گھر میں منظور و مقبول فرمائے. آج کے اس درس میں میں ایک عظیم ہستی کا ذکر خیر کرنا چاہتا ہوں. جن کو دنیا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے پہچانتی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام دنیا میں کوئی شخص شاید ہو جو نہ جانتا ہو. اللہ تعالی نے انہیں اتنا بلند مقام عطا فرمایا ہے کہ اس وقت امت مسلمہ کا زیادہ نہیں تو ہر چھٹا اور ساتواں آدمی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مقلد ہے. یہ ان کے علم، ان کی تفقہ، ان کے تقوی اور ان کے اخلاص کی بہت بڑی دلیل ہے. امت مسلمہ کی اتنی بڑی جماعت کو، اتنے بڑے اجتماع کو خدا کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں کرتا. امت مسلمہ کی اتنی بڑی تعداد، اتنی کثیر جماعت کو خدا نے ضلالت اور گمراہی پر جمع نہیں کیا. اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اور کوئی بھی فضیلت نہ ہو تو یہی فضل و کمال بھی ان کا کافی ہے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام نامی، اس میں گرامی ابو حنیفہ نہیں ہے. ابو حنیفہ ان کی کنیت ہے. آپ کا نام نامی اس میں گرامی ہے نعمان. کیا نام ہے؟ آپ میرے ساتھ بولتے رہیں گے تاکہ سبق یاد ہوتا رہے اور بات ذہن میں اترے. آپ کا نام نامی اس میں گرامی ہے نعمان. والد کا نام ہے ثابت، نعمان ابن ثابت. کنیت ہے آپ کی ابو حنیفہ اور لقب ہے آپ کا امام اعظم.
امام صاحب کی جو کنیت ہے ابو حنیفہ، وہ آپ کی اولاد کی وجہ سے نہیں ہے، یہ نسبی کنیت نہیں ہے، وصفی ہے۔ بہت کم لوگوں کو اس بات کا علم ہے، لوگ غلط قسم کی باتیں پھیلاتے رہتے ہیں، اور مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ امام صاحب کی ذات کو بدنام کیا جائے، مجروح کرنے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کی ایک بیٹی تھی، اس کا نام حنیفہ تھا، امام صاحب اس سے مسائل پوچھتے تھے، اس نے کہا میں آپ کو ایک مسئلہ بتاتی ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اپنا نام میری نسبت سے رکھیں۔ امام صاحب نے وعدہ کیا، اس نے مسئلہ بتا دیا، تو پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کنیت، اپنا نام ابو حنیفہ رکھ دیا، حنیفہ کا باپ۔ یہ ساری خود ساختہ بنائی ہوئی کہانی ہے، افسانہ ہے، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی بیٹی نہیں تھی۔ یہ جو آپ نے کنیت رکھی ہے تفاعل کی بنیاد پر ہے، اچھا شگون آپ نے لیا، اس کی اصل میں نسبت ملت حنیف کی طرف ہے، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو حنیف کہا گیا ہے۔ قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو ملت حنیف کہا ہے، اور آپ کو بھی حنیف کہا۔ ساری کائنات کو چھوڑ کر ایک اللہ کی طرف ہونے والا اور ایک اللہ کی طرف رجوع کرنے والے کو حنیف کہا جاتا ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں بھی چونکہ اللہ کے دین کی، اللہ کے نبی کی محبت تھی، تو آپ نے بھی اس نسبت سے اپنی یہ کنیت رکھی، ابو حنیفہ۔ اصل میں ہے ابو الملت الحنیفہ، آپ ملت حنیف والے ہیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ آپ کی کوئی بیٹی تھی۔ بات سمجھ آئی ہے یا نہیں سمجھ آئی؟ تو اس وجہ سے آپ کو ابو حنیفہ کہتے ہیں، اور یہی نام بن گیا، اتنا غلبہ ہوا کہ لوگوں کو آپ کا نام نامی اسم گرامی یاد نہیں رہا، اور ہر آدمی آپ کو امام ابو حنیفہ کے نام سے ہی یاد کرتا ہے۔ آپ کا لقب ہے امام اعظم، اس پر بھی لوگ کبھی اعتراض کرتے رہتے ہیں۔ ایک آدمی نے مجھے کہا آپ امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کیوں کہتے ہیں؟ امام اعظم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حالانکہ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے، ایسے خام خواہ لفظوں کے چکر میں یا لفظی اختلافات بیان کر کے لوگوں کو پریشان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آخر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صدیق اکبر تو کہتے ہوں گے، تو پھر سب سے بڑے صدیق تو حضور ہوئے، پھر صدیق کو کیوں صدیق اکبر کہتے ہیں؟ حضرت عمر کا لقب ہے فاروق اعظم، پھر بڑے فاروق تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہوں نے حق اور باطل کے درمیان فرق کیا، تو پھر حضرت عمر کو کیوں کہتے ہیں؟ حیدر کرار بڑے بہادر کو کہتے ہیں، بڑا شیر جو دشمنوں پر بار بار حملہ کرے، حضور سے بڑا بہادر کون ہے؟ پھر یہ لقب تو حضور علیہ السلام کو ہونا چاہیے تھا۔ جزوی فضائل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کوئی ایک نام مشہور ہو جاتا ہے، رکھ دیا جاتا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اور امت مسلمہ کے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اکابر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو امام اعظم کے لقب سے یاد کرتے ہیں، پکارتے ہیں، اور امام اعظم ان کے نام کے ساتھ لکھتے رہتے ہیں۔ شافی علماء، حنبلی علماء، حنفی علماء، چلو علماء اعناف تو لکھتے ہی ہیں، لیکن باقی حضرات بھی لکھتے ہیں، حتیٰ کہ غیر مقلدین کے بہت بڑے عالم نواب صدیق حسن خان نے بھی اپنی کتاب میں امام ابو حنیفہ کے نام کے ساتھ امام اعظم کا لقب لکھا ہے۔ یعنی جو انصاف والے لوگ تھے وہ انکار نہیں کر سکے۔ تو ساری امت کے لوگ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو امام اعظم کے لقب سے یاد کرتے ہیں، یعنی ائمہ مجتہدین میں سے سب سے بڑے امام۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ائمہ مجتہدین میں سے سب سے بڑے امام، اور واقعی آپ بڑے ہیں، پیدائش کے اعتبار سے، عمر کے لحاظ سے
اپنے زمانے کے اعتبار سے تمام ائمہ مجتہدین سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی پیدائش سب سے پہلے ہوئی۔ امام مالک بھی آپ سے چھوٹے ہیں، امام شافعی بھی آپ سے چھوٹے ہیں، امام احمد بن حنبل بھی آپ سے چھوٹے ہیں، باقی تو سارے حضرات بعد کے ہیں۔ فقہ کے بڑے امام تو 4 ہیں، ان چاروں میں سے سب سے بڑے حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سن 80 ہجری میں ہوئی ہے اور آپ کی وفات 150 میں ہوئی ہے۔ سن 80 میں جب امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، اس وقت دنیا میں تقریباً حضور علیہ السلام کے 25 کے قریب صحابہ بقید حیات موجود تھے۔ 25 کے قریب صحابہ دنیا میں تشریف فرما تھے، موجود تھے، اور صحابہ کا جو دور ہے وہ علماء کی تحقیق کے مطابق 110 ہجری تک ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال پرملال ہوا سن 11 ہجری میں۔ کب ہوا؟ یہ باتیں یاد رکھنے والی ہیں، ہم ان چیزوں کو یاد نہیں کرتے۔ اپنے عزیزوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے طلباء کو یہ باتیں یاد کرائیں، یہ دینی بڑی قیمتی معلومات ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ میں آپ کی پیدائش ہوئی، آپ نے مکہ میں زندگی گزاری، 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان فرمایا، پھر اعلان نبوت کے بعد 13 سال آپ مکہ میں رہے۔ کتنی ہو گئی عمر شریف؟ میرے خیال ہے ریاضی توڑی فیل ہے، 40 اور 13 53، کتنی؟ جسے آپ 53 کہہ رہے ہیں۔ پھر آپ نے مکے سے ہجرت فرمائی، مدینہ شریف تشریف لائے، پھر آپ نے مدینہ شریف میں 10 سال گزارے، سارے احکامات مدینے میں آئے، اور غزوات بھی یہیں ہوئے، بدر 2 میں، غزوہ احد 3 میں، خندق 5 میں، صلح حدیبیہ 6 میں، خیبر 7 میں، موتا 8 میں، اور غزوہ تبوک 9 ہجری میں، فتح مکہ 8 میں، 9 ہجری میں حج فرض ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف نہیں لے گئے، سیدنا ابو بکر صدیق کو پہلے سال حج کے قافلے کا امیر بنا کر بھیجا، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے میرے بعد صحابہ کا امیر، میرے بعد صحابہ کا قائد، میرے بعد صحابہ کا امام، میرے بعد میرے مصلی کا وارث میرا ابو بکر صدیق ہے۔ سیدنا صدیق اکبر ہزاروں کے لشکر کی قیادت کرتے ہوئے وہاں تشریف لے گئے اور حج کیا۔ اگلے سال آپ نے اعلان فرمایا ساری دنیا کے لوگ آئیں اور میں محمد بھی حج پر آؤں گا، تو آپ تشریف لے گئے، ساری دنیا آئی، مدینے والے آئے، مکے والے آئے، طائف والے آئے، حنین والے آئے، عرب والے آئے، کوئی عجم کے لوگ تھے تو وہ بھی آئے، یمن میں جو صحابہ گئے ہوئے تھے وہ یمن سے آئے۔ آپ نے آخری حج فرمایا، اور یہی آپ کا آخری حج، یہی پہلا حج ہے۔ آپ نے ایک ہی حج فرمایا، اس میں حضرات کی تعداد کے مطابق صحابہ کی بہت بڑی تعداد تھی۔ حضرات کی تحقیق کے مطابق بعض حضرات کہتے ہیں کہ بھئی 1,00,000 صحابہ تھے، بعض کہتے ہیں 80,000 کی جماعت تھی۔ کچھ صحابہ غزوات میں شہید بھی تو ہو گئے تھے۔ آپ نے اس بہت بڑے جمع غفیر کی قیادت فرمائی، خود حج فرمایا، اللہ اکبر کبیرہ۔ حج سے 3 یا 4 دن پہلے آپ مکہ مکرمہ پہنچے، اور پھر آپ وہاں سے عرفات تشریف لے گئے، ازواج مطہرات آپ کے ساتھ ہیں، آپ نے وہاں حج فرمایا، اور عرفات کا میدان ذوالحجہ کی 9 تاریخ عرفہ کا دن ہے، جمعہ کا دن ہے، صحابہ کی جماعت سامنے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری خطبہ ارشاد فرمایا، جسے خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں، اور اس میں اللہ نے دین کی تکمیل کا اعلان فرما دیا۔
وہ آیت قرآن مقدس میں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ آیت لوگوں کو پڑھ کر سنائی اور اعلان فرمایا، لوگوں آج اللہ نے تمہارا دین مکمل کر دیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن تمہارا دین ہم نے پورا کر دیا، دین والی نعمت پوری ہو گئی، ہر چیز کا بیان ہو گیا، تبیان لکل شیء، ہر چیز کا بیان ہو گیا. انی ترکتکم علی شریعت بیضاء لیلھا ونہارھا سواء، میں دنیا سے جا رہا ہوں تمہیں واضح راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں. دین مکمل ہو گیا، شریعت کے احکامات مکمل ہو گئے، سارے لوگ خوش ہو گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں آج دین مکمل ہو گیا. لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے. بڑی خوشی کی بات ہے. وہ جو دین اتر رہا تھا 23 برس ہو گئے، دین کی تکمیل ہو گئی. سیدنا حضرت علی فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ ایک طرف سے، ایک کونے سے ایک آدمی کے رونے کی آواز آ رہی ہے. میں گھبرا گیا کہ بھئی یہ تو خوشی کا موقع ہے، اور یہ کون سا آدمی ہے بھئی یہ رو رہا ہے، اسے کیا پریشانی ہے. میں گیا اس کے قریب، وہ آدمی سر پہ چادر ڈال کر رو رہا تھا. میں اس کے قریب گیا، میں نے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، میں نے دیکھا رونے والا ابو بکر صدیق ہے. میں نے کہا صدیق تجھے کیا ہوا؟ لوگ تو خوشیاں منا رہے ہیں، دین مکمل ہو گیا اور آپ رو رہے ہیں. عجیب بات ہے، اس واقعے کو ہمارے علماء نے تو لکھا، مگر شیعہ مجتہدین نے بھی اس واقعے کو لکھا. جب حضرت علی نے پوچھا کہ آپ کیوں روتے ہیں تو سیدنا صدیق اکبر کی فراست کا اندازہ فرمائیں. آپ نے فرمایا علی تمہیں تو خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ دین مکمل ہو گیا، میں اس لیے پریشان ہوں کہ دین نازل ہو رہا تھا پیغمبر پر، جب دین کی تکمیل ہو گئی مجھے معلوم ہوتا ہے تکمیل دین میں پیغمبر کی جدائی کا وقت قریب ہے، شاید آپ دنیا چھوڑ کر چلے جائیں گے، اور پیغمبر کی جدائی کے غم نے مجھے نڈھال کیا ہوا ہے، اس وجہ سے میں رو رہا ہوں. جب حضرت علی نے یہ بات سنی وہ بھی پریشان ہو گئے. بھئی یہ تو عجیب بات. حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے پاس آئے، عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا یار غار ابو بکر صدیق یہ بات کہہ کر رو رہا ہے. حضور علیہ السلام نے یہ بات سن کر فرمایا علی مجھے اللہ کی قسم ہے صدیق کو خدا نے نبوت کا رازدار بنایا، صدیق کو خدا نے نبوت کا ہمراز بنایا، صدیق کو خدا نے نبوت کے لیے واقف اسرار بنایا. مجھے اللہ کی قسم ہے صدیق میرے راز بھی سمجھتا ہے، صدیق خدا کے اسرار بھی سمجھتا ہے. جو بات ابو بکر صدیق کہہ رہا ہے میں تجھے بتا دوں صدیق سچ کہتا ہے. واقعی میری جدائی کا وقت قریب ہے، ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال آپ لوگ حج پہ آئے اور مجھے یہاں نہ پائیں. تو بہرحال یہ میرا موضوع نہیں، میں ویسے ضمن یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں. آپ نے یہ آخری حج فرمایا اور یہاں سے آپ واپس تشریف لے گئے. جب آپ واپس تشریف لے گئے یہ ذوالحجہ کا مہینہ ختم ہوا، محرم آیا، سفر کے آخری دن تھے، یہ سن 11 ہجری تھا، سفر کے آخری دن تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہو گئے. روایات میں آتا ہے کہ آپ اس بخار کے عالم میں، اس تکلیف کی کیفیت میں، سفر کے آخری دن تھے، تقریباً سفر کی 28 تاریخ تھی، بدھ کا دن تھا. آپ بیت المقدس کے جنت البقیع کے قبرستان میں تشریف لے گئے اور روتے رہے اور اپنی امت کے لیے مغفرت کی دعا فرماتے رہے. یہ پیغمبر کی زندگی کے آخری ایام ہے، تکلیف کا عالم ہے، لیکن پیغمبر کو امت کی اتنی فکر ہے. اور آج امت کیا کر رہی ہے وہ مجھے بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے. یہی 11 ہجری تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سفر کے بعد ربیع الاول کا مہینہ آیا اور دن آیا 12 ربیع الاول کا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال پرملال ہو گیا. یعنی نبوی دور 11 ہجری ربیع الاول کی 12 تاریخ کو ختم ہو گیا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد عہد صحابہ ہے، اور محققین کی تحقیق یہ ہے کہ صحابہ کا دور آپ کے انتقال کے بعد پورے 100 سال تک رہا ہے. آپ کے آخری صحابی کا انتقال 110 ہجری میں ہوا ہے. یہ باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے.
اور دوستوں کو بتانی ہے، قیمتی چیزیں ہیں۔ آخری صحابی کا انتقال کب ہوا؟ حضرت ابو طفیل رضی اللہ عنہ آخری صحابی ہیں جن کا انتقال 110 ہجری میں ہوا، اور میں نے عرض کیا ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی پیدائش سن 80 ہجری میں ہوئی۔ جب پیغمبر کے آخری صحابی کا انتقال ہوا اس وقت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی عمر 30 سال تھی۔ کیا یہ بات ممکن ہے کہ امام صاحب کی عمر 30 سال ہو اور صحابہ موجود ہوں اور امام صاحب ان کی زیارت نہ کریں؟ یہ بات ممکن ہے؟ آپ بولتے نہیں ہیں۔ آج آپ سنتے ہیں فلاں علاقے میں فلاں بزرگ رہتے ہیں، فلاں اللہ والے رہتے ہیں، لوگ دوڑ کر جاتے ہیں بھئی اللہ والے سے ملاقات ہو جائے، اللہ والے کی زیارت ہو جائے، اور لوگ خوشی سے کہتے ہیں میں نے فلاں آدمی کو دیکھا، میں نے فلاں عالم کو دیکھا، میں نے فلاں بزرگ کو دیکھا۔ قاری محمد یوسف صاحب کہتے ہیں میں نے بخاری صاحب کو دیکھا، ہمارے حضرت کہتے ہیں میں نے حضرت شیخ مدنی کو دیکھا۔ بہت بڑی نسبت ہے بھائی۔ حضرت شیخ مدنی کہتے ہیں میں نے مولانا گنگوہی کو دیکھا، علم کا پہاڑ تھا۔ اللہ اکبر کبیر۔ مولانا گنگوہی کہتے ہیں میں نے تو مولانا قاسم نانوتوی کو دیکھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان کی کتابیں اردو زبان میں ہیں، حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کی، خدا گواہ ہے میں ممبر پر بیٹھا ہوں، ان کی کتابیں اردو زبان میں بھی سمجھ نہیں آتی۔ اللہ نے اتنا عجیب علم عطا کیا تھا۔ حضرت کی ایک کتاب ہے، میں اس کو رات دیکھ رہا تھا، اس کا نام ہے قبلہ نما۔ عجیب چیز ہے۔ ہندو نے اعتراض کیا تھا کہ اگر ہم بت کی پوجا کرتے ہیں تو مسلمان بھی تو اپنے کعبے کی پوجا کرتے ہیں، وہ بھی تو پتھروں کا بنا ہوا ہے، تو پھر مسلمانوں میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے، اور مسلمان ہمیں کہتے ہیں کہ ہندو مشرک ہیں۔ اگر ہم بت کا طواف کرتے ہیں اور بت کو دیوتا مانتے ہیں تو مسلمان بھی تو اپنے کعبے کا طواف کرتے ہیں، یہ بھی تو غیر خدا ہے نا۔ اس ایک مسئلے کو سمجھانے کے لیے قاسم العلوم والخیرات، حجت الاسلام، آیت من آیات اللہ، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ایک مسئلے کو سمجھانے کے لیے پوری کتاب تصنیف فرمائی، اس کا نام ہے قبلہ نما، اور ایسے دلائل دیے کہ دشمن عاجز آ گیا۔ اور ہندو کے آریہ سماج کے لوگ کہتے تھے کہ کسی اور مولوی سے بات کرو تو کرو، قاسم نانوتوی سے بات نہیں کرنی۔ اللہ نے اتنا علم عطا کیا تھا۔ عیسائیوں سے مناظرے، ہندو سے مناظرے، پادریوں سے مناظرے، روافض سے مناظرے، لوگ لاجواب ہو گئے۔ ایک ہندو آیا حضرت سے کہنے لگا کہ آپ گائے کو ذبح کر کے کھاتے ہیں، اور گائے تو جو ہے یہ ہماری دیوتا ہے، ہم اس کا دودھ پیتے ہیں، یہ گاؤں ماتا ہے، اسے تو ذبح نہیں کرنا چاہیے، یہ تو جائز نہیں اس کا ذبح کرنا۔ تو حضرت نانوتوی رحمہ اللہ نے فرمایا اور یار ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو اس لیے کھاتے ہیں، ہمیں ہمارے خدا نے اس کے کھانے کی اجازت دی ہے۔ اس نے کہا مولوی صاحب آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، تمہارا جو خدا ہے وہ مسلمان نہیں ہے، وہ ہندو ہے۔ انہوں نے کہا تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ نے فرمایا اور نہیں یار کیا کہتے ہو، خدا کی قسم ہمارا خدا مسلمان ہے۔ اس نے کہا نہیں تمہارا خدا ہندو ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں ہمارا خدا مسلمان ہے۔ اس نے کہا جی وہ کیسے؟ حضرت نے فرمایا ہمارے قرآن میں لکھا ہوا ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ گائے کو ذبح کرو۔ اگر خدا ہندو ہوتا گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیتا؟ ہندو لاجواب ہو گیا، معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا خدا مسلمان ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے ایسے علوم عقلی، علوم نقلی حضرت کو عطا فرمائے تھے کہ کوئی آدمی بات نہیں کر سکتا تھا۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ لوگ کہتے رہتے ہیں فخر سے میں نے فلاں عالم کو دیکھا، میں نے فلاں بزرگ کو دیکھا۔ کوئی کہتا ہوگا میں نے علامہ سخاوی کو دیکھا، کوئی کہتا ہوگا میں نے علامہ سیوطی کو دیکھا، کوئی کہتا ہوگا میں نے امام غزالی کو دیکھا، کوئی کہتا ہوگا میں نے حضرت شاہ عبد القادر جیلانی کو دیکھا۔ کوئی خوش نصیب ایسا بھی تو ہوگا جو کہتا ہوگا کہ میں نے امام مالک محدث مدینہ کو دیکھا، اور کوئی خوش نصیب ایسا بھی ہے امام مالک سے کسی نے پوچھا یہ کون شخص ہے؟ آپ نے فرمایا جانتے ہو یہ کون ہے؟
یہ ابو حنیفہ ہے، میں نے ابو حنیفہ کو دیکھا، اگر ابو حنیفہ یہ کہہ دے یہ ستون سونے کا ہے، خدا کی قسم ثابت کر دے گا۔ اللہ نے ابو حنیفہ کو ایسا علم عطا کیا ہے۔ اور ابو حنیفہ ملتان والوں وہ شخصیت ہے جس نے عام آدمیوں کو نہیں دیکھا۔ حضرت ابو حنیفہ فرماتے ہیں میں نے پاک پیغمبر کے صحابہ کو دیکھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ صحابہ تو براہ راست شاگرد ہیں حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہیں یا نہیں ہے؟ اور حضور علیہ السلام نے بڑے فضائل بیان فرمائے، بڑی فضیلت بیان فرمائے۔ ترمذی کی روایت میں آپ نے فرمایا جس آدمی نے مجھے دیکھا یا اس آدمی کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا، یعنی میرے صحابہ کو دیکھا، جس آدمی نے ایمان کے ساتھ مجھے دیکھا اور جس آدمی نے میرے صحابہ کو دیکھا، میدان قیامت میں اللہ پاک اس آدمی کی ضرور مغفرت فرما دیں گے، یعنی اس پر جنت واجب ہے۔ خوش نصیب ہے جس نے مجھے دیکھا اور خوش نصیب ہے جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ خوش نصیب ہستی ہیں جس نے پاک پیغمبر کے صحابہ کو دیکھا۔ 6-7 صحابہ ایسے ہیں جن کی حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے ان کی زیارت کی۔ کتنے صحابہ ہیں؟ کتنے صحابہ؟ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم خاص ہیں، حضرت انس کی زیارت کی ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جس نے پیغمبر کو دیکھا اس کی تو شان ہی کچھ اور ہے، اس کا تو مقام ہی کچھ اور ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اس کا نام ہے محمود۔ کیا نام ہے؟ اس کی بستی سے حضور علیہ السلام کا گزر ہوا، اس کی بستی میں پانی کا کنواں تھا، آپ وضو فرمانے کے لیے پانی نوش کرنے کے لیے وہاں تشریف لے گئے، وضو فرمایا یا پانی نوش فرمایا، اس کنویں کے پاس بستی میں یہ محمود چھوٹا بچہ تھا 3 یا 4 سال کا، یہ کھیل رہا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، محمود کہتا ہے میں نے دیکھا چند ہستیاں، چند لوگ، چند مہمان ہماری بستی میں آئے، ان میں ایک شخص کو میں نے دیکھا 14ویں کا چاند بھی اس کے حسن کا مقابلہ نہیں کرتا تھا۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے پانی پیا، وضو فرمایا اور پانی کی کلی بھر کر آپ نے شفقتاً محبتاً اس محمود کے اوپر پھینک دی، اس کے اوپر ڈال دی، بس محمود کے مقدر جاگے۔ حضرت محدثین میں سے اصحاب رجال کی تنقید کرنے والوں میں سے ایک بڑے عالم گزرے ہیں جن کا نام ہے علامہ ابن حجر عسقلانی۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں حضرت محمود کے مقدر جاگے جس نے پیغمبر کی زیارت کی، اللہ کی قسم ہے ساری دنیا کے لوگوں کی نیکیاں جمع کر لو، حضرت محمود ابن ربیع کے مقام کو نہیں پہنچتے جسے پیغمبر کے چہرے کا ایک مرتبہ دیدار نصیب ہو گیا۔ ساری دنیا کی نیکیاں ایک طرف اور محمود کے پیغمبر کے چہرے کو دیکھنے کی ایک نیکی ایک طرف، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اندازہ فرمایا۔ اب جس نے حضور علیہ السلام کا دیدار ایک مرتبہ کیا اس کا تو اتنا بڑا مقام ہے، اور جس ابو بکر صدیق نے پیغمبر کو ایک مرتبہ نہیں، 10 مرتبہ نہیں، 100 مرتبہ نہیں، 1000 مرتبہ نہیں، دیکھنے کی تو تعداد نہیں ہے، ملاقات کی تو گنتی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جس نے پیغمبر کے ساتھ 61 سال گزارے، 61 سال۔ سیدنا علی فرماتے ہیں میں نے کئی مرتبہ پیغمبر سے سنا، کئی مرتبہ، یہ بخاری میں ہے، بخاری میں سیدنا علی کا فرمان ہے، ایک مرتبہ نہیں، میں نے کئی مرتبہ پیغمبر سے سنا خرجت على ابو بکر وعمر، ذهبت على ابو بکر وعمر، دخلت على ابو بکر وعمر، میں آیا ابو بکر و عمر آئے، میں گیا ابو بکر و عمر گئے، میں نکلا ابو بکر و عمر نکلے، میں ایسا کرتا ہوں ابو بکر و عمر ایسا کرتے ہیں، میں ایسا کروں گا ابو بکر و عمر ایسا کریں گے، میں ایسا نہیں کرتا ابو بکر و عمر ایسا نہیں کریں گے۔ پیغمبر ہر بات کے ساتھ صدیق کی بات ساتھ کرتے تھے، یعنی ملاقات کی تو کوئی تعداد ہی نہیں ہے نا، کتنی ملاقات ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے گھر میں صبح بھی آتے تھے پھر شام کو بھی آتے تھے، ساری دنیا نبی کے دروازے پر، نبی صدیق کے دروازے پر۔ اندازہ تو فرمائیں جب یہ ہجرت کا حکم آیا نا
پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر کو یہ بات بتانے کے لیے تشریف لائے کہ اللہ نے ہجرت کا حکم دے دیا ہے، آپ تیاری کریں، میں آؤں گا تو پھر چلیں گے، پہلے خود بتانے، ورنہ پیغام بھیج دیتے یا کاسد کو بھیج دیتے، بھئی جاؤ ابو بکر کو بتا کر آؤ آج ہجرت کرنی ہے۔ بنفس نفیس تشریف لائے کہ راز رہے، کسی کو پتہ نہ چل جائے، اور لوگوں کو ہجرت کی اجازت آپ نے دے دی، بھئی چلے جاؤ۔ لوگ ہجرت کر رہے تھے، مکہ چھوڑ کر لوگ جا رہے تھے۔ سیدنا صدیق نے بھی عرض کیا، یا رسول اللہ میرے بارے میں کیا حکم؟ آپ نے فرمایا، صدیق فی الحال اللہ نے نہ تیرے بارے میں فیصلہ کیا نہ میرے بارے میں فیصلہ کیا، اشارہ تھا صبر کرو، فیصلہ آئے گا، شاید اکٹھے فیصلہ آ جائے۔ اور جب اللہ نے فیصلہ کیا اور آپ اطلاع دینے کے لیے خود تشریف لائے، صدیق نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے حکم دیتے تو میں خود حاضر ہو جاتا۔ آپ نے فرمایا نہیں، راز کی بات تھی، میں خود بتانے آیا ہوں، اللہ پاک نے فیصلہ کر دیا ہے کہ میں محمد مکہ چھوڑ کر چلا جاؤں، یہ لوگ ظالم مجھے مکے میں رہنے نہیں دیتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 11ویں امام کی لکھی ہوئی تفسیر حسن عسکری میں ہے، صدیق اکبر نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ تو تشریف لے جا رہے ہیں، میرے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ جب صدیق کی صداقت اور صدیق کی رفاقت و معیت کو لکھوانے کے لیے اللہ پاک نے لکھوایا تو پھر صدیق کے دشمن سے لکھوایا، دشمن لکھ رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو بکر کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اللہ پاک نے میرا فیصلہ بھی کیا اور تیرا فیصلہ بھی ساتھ کیا۔ اللہ پاک کا حکم ہے، جبرائیل علیہ السلام یہ پیغام لے کر آئے تھے، وَأَمَرَكَ أَن تَسْتَصِبَ أَبَا بَكْرٍ، اللہ پاک کا حکم ہے صدیق کو اپنے صبر کا ساتھی بنا کر لے جاؤ، فَإِنَّهُ إِنْ آنَسَكَ وَسَادَكَ وَوَازَرَكَ كَانَ فِي الْجَنَّةِ مِن رَفَقَائِكَ۔ آج اگر صدیق تیرا دست و بازو بنتا ہے، آج اگر ابو بکر صدیق تیرا ساتھی بن کر چلا جاتا ہے، کان فی الجنت من رفقائک، میرا وعدہ ہے جس طرح ابو بکر صدیق تیرا ہجرت کا ساتھی بنے گا، میرا وعدہ ہے میں ابو بکر کو جنت کا تیرا ساتھی بناؤں گا۔ صدیق نبی کے سفر کا بھی ساتھی، غار کا بھی ساتھی، اور آج تک مزار اور جنت کا بھی ساتھی بنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، یہ مقام ہے صحابہ کا، یہ مقام ہے صحابہ کا۔ میرے نانا بزرگوار حضرت اقدس علامہ توفیق دامت برکاتہم فرماتے ہیں، میں نے حضرت شیخ مدنی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا تھا، حضرت ساری امت کی نیکیاں ایک طرف اور ایک صحابی کی پیغمبر کے دیدار کی ایک نیکی ایک طرف، یہ کیسی بات ہے؟ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین حسین مدنی نے ارشاد فرمایا، مولوی عبدالستار میں تجھے کیا بتاؤں، اگر ایک آدمی کو 1000 سال کی عمر مل جائے اور وہ اللہ کی عبادت کرتا رہے، 1000 سال کے ذکر اللہ کے بعد، 1000 سال کے تقوی کے بعد، 1000 سال کی ریاضت کے بعد انسان کا دل اتنا صاف نہیں ہوتا جتنا پیغمبر کی ایک نظر سے صحابی کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ یہ نگاہ نبوت ہے، کوئی معمولی چیز تو ہے نہیں۔ تو یہ مقام صحابہ ہے، جس نے پیغمبر کو دیکھا وہ صحابہ، اور جس نے نبی کے صحابہ کو دیکھا وہ تابی۔ جس نے صحابہ کو دیکھا، اور سے بولیں، جس نے صحابہ کو دیکھا، یہ حضرت انس حضور کے خادم ہیں یا نہیں ہے؟ حضور کے خادم خاص ہے، بلکہ حضرت قتادہ ان کے شاگرد ہیں، وہ ان سے پوچھتے تھے، استاد جی آپ نے حضور علیہ السلام کو دیکھا تھا، کوئی بات تو بتا دیں۔ حضرت اندر تشریف لے گئے، ایک کپڑا نکال کر لائے، کپڑا، فرمایا یہ وہ کپڑا ہے جس میں پیغمبر کے لیے روٹیاں لاتا تھا۔ دسترخوان دکھایا، کپڑا دکھایا۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک روٹیوں کا وہ رومال، وہ کندورا کہتے ہو، پتہ نہیں کیا کہتے ہو، کوئی رومال کہتا ہے، کوئی کندورا کہتا ہے، کوئی پونا کہتا ہے، کوئی دسترخوان، جو آپ کہہ لیں، وہ جو حضرت انس نے مجھے دکھایا اور کھولا، اللہ کی قسم ہے ساری فضا خوشبو سے معطر ہو گئی، آپ کے مبارک ہاتھ لگے ہوئے تھے اس کو۔ حضرت انس فرماتے ہیں قتادہ میں نے تو پیغمبر کی 10 سال خدمت کی ہے، کھانا کھلایا ہے، وضو کرایا ہے، دسترخوان بچھایا ہے، 10 سال میں نے کئی مرتبہ غلطیاں کی ہوں گی، مجھے پیغمبر نے کبھی نہیں فرمایا انس تو نے یہ کیوں کیا، کبھی نہیں فرمایا، آپ کبھی نہیں ڈانٹا۔
شفقت دیکھیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی. اللہ اکبر کبیرہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی میں خدمت کرتا تھا. آپ نے فرمایا انس تیرے لیے کیا دعا کروں؟ یا رسول اللہ میرے لیے اولاد کی دعا کریں. پیغمبر نے حضرت انس کی اولاد کی برکت کی دعا کی. اے اللہ انس تیرے نبی کا خادم ہے، اس کی اولاد میں برکت عطا فرما. نبی کی دعا کا صدقہ اللہ پاک نے حضرت انس کو 80 بیٹے عطا کیے. 80 پتر حضرت انس نے کو کارخانے لگے بیان ملتان والے. تو سب بورڈ نہیں پہ ہو، بچے 2 ہی اچھے باقی سارے گندے. یہ حضرت علی کے جو 18 بیٹے تھے، حضرت علی کی فیکٹریاں چلتی تھیں. سوچیں تو صحیح. غریب آدمی تھے، متوکل تھے، اللہ پہ بھروسہ کرنے والے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ نے اتنی اولاد عطا فرمائی. حضرت انس فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے مال کی برکت کی بھی دعا فرمائی. مال کی برکت. اے اللہ انس تیرے نبی کا خادم ہے، اس کے مال میں برکت عطا فرما. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ مدینے میں میرا کھجوروں کا باغ تھا. لوگوں کے باغ سال میں 1 مرتبہ پھل دیتے تھے اور میرا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا. یہ پیغمبر کی دعا کا نتیجہ تھا. تو جس نے پیغمبر کو دیکھا اس کا یہ مقام ہے. اور حضرت امام ابو حنیفہ نے پیغمبر کے صحابہ کو دیکھا. اللہ اکبر کبیرہ. کس کس کو دیکھا بھائی؟ حضرت انس ابن، زور سے بولیں، حضرت انس بن مالک کو زور سے بولیں. دیکھا یا نہیں دیکھا؟ اللہ اکبر کبیرہ. اور حضور علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ. آپ سن 96 ہجری میں پہلی مرتبہ حج پہ تشریف لے گئے اپنے والد کے ساتھ. فرماتے ہیں میں مکہ مکرمہ گیا، وہاں میں نے دیکھا بیت اللہ کے سائے میں لوگوں کا ہجوم ہے اور ایک شخص درمیان میں بیٹھ کر درس دے رہا ہے. میں نے پوچھا ابا جی یہ کون آدمی ہے؟ لوگ اس کے ارد گرد جمع ہیں. میرے والد صاحب نے مجھے بتایا بیٹا یہ حضور علیہ السلام کا صحابی ہے جس کا نام حضرت عبداللہ ابن حارث ہے. فرماتے ہیں میں دوڑ کر گیا. میں نے کہا میں بھی تو حضور علیہ السلام کے صحابی کی زیارت کروں. تو میں گیا، حلقہ لگا ہوا تھا اور حضرت عبداللہ ابن حارث رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارک کا درس دے رہے تھے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں بھی وہاں جا کر بیٹھ گیا اور حضرت عبداللہ ابن حارث نے جو پہلی حدیث بیان کی، امام صاحب کی یاداشت کا اندازہ کریں. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے وہ حدیث آج تک یاد ہے. لوگ کہتے ہیں امام حنیفہ کو حدیث نہیں آتی تھی. یہ دیکھیں امام حنیفہ نے پہلی حدیث سنی اور بیت اللہ کے سامنے سنی، مکہ مکرمہ میں سنی، حرم محترم میں سنی، اور کس سے سنی؟ پیغمبر کے صحابی کی زبان مبارک سے سنی. حدیث کے الفاظ بھی یاد ہیں. امام صاحب فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن حارث نے یہ حدیث بیان فرمائی مل تفقہ فی الدین کفاہ اللہ ہمہ ورزقہ من حیث لا یحتسب. جس آدمی نے اللہ کے دین میں فقاہت پیدا کی، جس آدمی نے اللہ کے دین کو سمجھ لیا، اللہ پاک کا وعدہ ہے میں اس کے سارے غموں کو دور کر دوں گا. ورزقہ من حیث لا یحتسب، اور ایسی جگہ سے اسے رزق دوں گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا. یہ پہلی حدیث سنی اور حضور علیہ السلام کے صحابی سے سنی. اس کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن حارث رضی اللہ تعالی عنہ. یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں. علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب میں، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے، اور علامہ ابن حجر مکی نے اپنی کتاب میں اس بات کی صراحت کی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ تابعی ہیں اور کئی صحابہ کی زیارت حضرت کو نصیب ہوئی ہے. اور حضرت کی مرویات بھی صحابہ سے منقول ہیں، جو آپ نے صحابہ سے حدیثیں سنی ہیں ان کو آگے بیان بھی فرمایا ہے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک فضیلت کی طرف ایک حدیث میں بھی اشارہ ہے. وہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے جو صحیحین میں موجود ہے، ترمذی میں بھی ہے، باقی کتابوں میں بھی ہے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے صحابہ موجود ہیں، حضرت ابو ہریرہ موجود ہیں اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ یہ بھی موجود ہیں. اس وقت سورت جمعہ کی آیات نازل ہوئی، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، جو آیت میں نے شروع میں تلاوت کی ہے. یہی آیات جب نازل ہوئیں تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں جو ابھی تک ان سے نہیں ملے؟
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سلیمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ارشاد فرمایا. حضرت سلیمان فارسی ایک جلیل القدر صحابی ہیں اور یہ فارس کے رہنے والے تھے. یہ اس محفل میں موجود تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سلیمان فارسی کی طرف اشارہ فرمایا. بلکہ حدیث میں آتا ہے سائل نے ایک مرتبہ پوچھا، پھر دوبارہ پوچھا، پھر سہوارہ پوچھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی طرف اپنا دست مبارک اس کے کندھے پر رکھ کر حضرت سلیمان فارسی کے مونڈے پر ہاتھ رکھ کر آپ نے یہ ارشاد فرمایا لو کان الایمان عند ثریا، اگر ایمان ثریا ستارے پر بھی ہو، یہ جو شخص بیٹھا ہے سلیمان فارسی، اس کے خاندان میں سے، اس کی اولاد میں سے کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے یا ایک آدمی ایسا پیدا ہوگا جو دین کو وہاں سے بھی لے لے گا. مفسرین لکھتے ہیں، محدثین لکھتے ہیں کہ اس حدیث کا مصداق حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فارسی النسل ہیں اور آپ فارس کے رہنے والے ہیں. باقی حضرات میں سے کوئی اتنے بلند مقام پر نہیں پہنچا جتنے بلند مقام پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہنچے ہیں. یہ مقام اللہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمائی ہے. یہ بہت بڑی فضیلت کی بات. بعد نے لکھا ہے اور محدثین بھی اس میں شامل ہیں، لیکن وہ بعد کے حضرات ہیں سارے، اور کچھ حضرات محدثین وہ فارسی ہیں، لیکن سارے محدث تو فارسی نہیں ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فارسی النسل ہیں، اور پھر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مقام بہت بلند ہے. اور ابن حجر نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ حضور علیہ السلام کے بہت سارے معجزات ہیں، امام ابو حنیفہ کی ذات پیغمبر کا معجزہ ہے، کیونکہ آپ کا یہ فرمان امام صاحب پر صادق آ رہا ہے. اور اس زمانے سے لے کر آج تک امام ابو حنیفہ کے مقابلے کا آدمی کوئی پیدا نہیں ہوا، نہ علم میں، نہ زہد میں، نہ تقوی میں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جس طرح فقیہ اعظم ہے، اس طرح امام صاحب محدث اعظم بھی ہیں. یہ بات یاد رکھنی ہے. یہ لوگ کہتے رہتے ہیں بھائی امام صاحب تو بس فقہ کو جانتے تھے، حدیث کو نہیں جانتے تھے. بھائی فقہ کہاں سے نکالی امام صاحب نے؟ فقہ تو قرآن حدیث کو سمجھنے کا نام ہے. فقہ تو حدیث سے آئی ہے، اگر حدیث نہیں ہے تو پھر فقہ کہاں سے آئی ہے؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا لوگوں نے حضرت آپ مسائل میں اجتہاد کیسے فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے سب سے پہلے میں قرآن پاک کو دیکھتا ہوں، مسئلے کا حل مل جائے تو فیصلہ قرآن سے کرتا ہوں، اگر قرآن سے مسئلہ نہ ملے تو پھر میں حضور کی سنت کو دیکھتا ہوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے فیصلہ کرتا ہوں، اور اگر سنت میں وہ مسئلے کا حل نہ ہو تو پھر میں صحابہ کے اقوال کو دیکھتا ہوں، صحابہ کیا کہتے ہیں. اگر مسئلے کا حل اس سے ہو جائے تو میں مسئلہ بتا دیتا ہوں، اگر مجھے مسئلہ قرآن میں نظر نہ آئے، حدیث میں نظر نہ آئے، صحابہ کے فرمان اور عمل میں نظر نہ آئے، تو پھر میں نے دیکھا کہ تابعین کی جماعت اجتہاد کرتی ہے تو پھر میں نے بھی اجتہاد کیا ہے. اور یہ طریقہ پیغمبر کی حدیث سے ماخوذ ہے. حضور علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت معاذ بن جبل آپ نے یمن کا حاکم بنا کر بھیجا، ہدایات دیں، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اس طرح تبلیغ کرنی ہے، اس طرح احکام بتانے ہیں. جب ساری ہدایات دے دیں اور حضرت معاذ جانے لگے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا معاذ اب مجھے بتا تو دو کہ جب لوگ تمہارے پاس فیصلہ لے کر آئیں گے تو تم کیسے فیصلہ کرو گے؟ ترمذی میں ہے، ابو داؤد میں ہے، باقی کتابوں میں بھی ہے. حضرت معاذ نے فرمایا یا رسول اللہ اقضی بکتاب اللہ، سب سے پہلے اللہ کے قرآن کو دیکھوں گا. آپ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدْ، اگر قرآن میں بھی حکم نہ ملے پھر کیا کرو گے؟ تو حضرت معاذ نے فرمایا قرآن میں اگر حکم نہ ملے تو فَبِسُنَّتِ رسول اللہ، تو میں حضور علیہ السلام کی سنت کو دیکھوں گا کہ آپ کا طریقہ کیا ہے. جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ اگر فیصلہ قرآن میں بھی نہ ملے، نبی کے فرمان میں بھی نہ ملے تو پھر کیا کرو گے؟ حضرت معاذ ابن جبل نے فرمایا اگر یہ فیصلہ مجھے کتاب و سنت میں نظر نہ آئے تو پھر میں اجتہاد کروں گا، اجتہد برائی ولا آلو، میں اس میں کوتاہی نہیں کروں گا. حضور علیہ السلام اتنے خوش ہوئے، حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے حضرت معاذ کے سینے پر ہاتھ پھیرا، شفقت سے فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ، سب تعریف اس اللہ کی ہے جس نے اپنے پیغمبر کے فرستادے کو اس کی توفیق دے دی، اللہ کا نبی اس بات پر راضی ہے. تو یہ طریقہ تو پیغمبر نے خود ارشاد فرمایا ہے. اگر وہ حضرات اجتہاد کرتے ہیں تو صحیح ہے، اور امام ابو حنیفہ اجتہاد کرتا ہے تو وہ غلط ہے. لیکن لوگوں کی عقل ماری ہوئی ہے، لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، بس
بخاری کہتے ہیں ہم بخاری کے مطابق عمل کرتے ہیں، حالانکہ امام بخاری خود مجتہد ہیں اور خود بخاری شریف میں اپنے اجتہادات بیان فرماتے ہیں، حدیث لکھتے ہیں، پھر اپنا اجتہاد پیش کرتے ہیں۔ میرا موقف یہ ہے، میرا مسلک یہ ہے، اور خود صحیح بخاری میں کئی مسائل ایسے ہیں جو غیر مقلدین کے خلاف ہے، کئی مسئلے ایسے ہیں، ایک مسئلہ نہیں۔ آپ حضرات یاد تو نہیں رکھیں گے ورنہ چند مسئلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری میں باب باندھا ہے کہ مردے سنتے ہیں، بخاری میں غیر مقلد۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ مسلک ہے کہ مردے سنتے ہیں، قبر میں زندہ ہوتے ہیں، لیکن یہ غیر مقلد نہیں مانتے مردوں کو۔ امام بخاری کا اجتہاد یہی ہے۔ امام بخاری نے باب باندھا، باب المصافحہ، اس میں حدیث لائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نے حضور علیہ السلام سے نماز کا طریقہ سیکھا، علمنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم التشہد، حضور نے مجھے تشہد کا طریقہ سکھایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جب حضور علیہ السلام نے مجھے تشہد سکھایا، وکفی بین کفیہ، میرا ہاتھ پیغمبر کے دونوں ہاتھوں کے درمیان میں تھا۔ امام بخاری یہ حدیث نقل کر کے باب باندھ کے اپنا اجتہاد پیش فرماتے ہیں۔ امام بخاری لکھتے ہیں لوگوں اس سے معلوم ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مصافحہ کرتے تھے تو دونوں ہاتھ سے کرتے تھے، یعنی بخاری کا مسلک یہ ہے مصافحہ دونوں ہاتھ سے ہونا چاہیے، اور غیر مقلد ہاتھ ملے نہیں میں ایک کا تھرال بس۔ ایسے بے ادب ہیں ٹوپی پہنی ہوئی بھی ہو تو اتار کر پھینک دیں گے، ٹانگیں چوڑی، سر ننگا، بس نماز پڑھی جا رہی ہے اور ہاتھ ملائیں گے ایسے۔ امام بخاری کا مسلک یہ ہے کہ مصافحہ ایک ہاتھ سے ہونا چاہیے، دو سے بولو، اور یہ بات بخاری شریف میں لکھی ہوئی ہے، لیکن بخاری کا یہ اجتہاد وہ نہیں مانتا۔ امام بخاری نے حدیث نقل کی ہے جب کسی کی نماز فوت ہو جائے تو اسے نماز قضا کرے، وہ حدیث لائے امام بخاری احادیث لائے، جب کسی کی نماز فوت ہو جائے تو نماز کیا کی جائے، زور سے بولیں، اور جتنی نمازیں قضا ہوں اتنی ہی قضا کریں۔ یہ جڑا تسا مسئلہ مشہور کی تھی ودے ہو کہ رمضان شریف کے جمعۃ الوداع میں 2 رکعت پڑھ کر بس قضا عمری ہو گئی، ساری نمازیں ادا ہو گئیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نمازیں تو قضا ہوئیں 10 سال اور پڑھ رہا ہے 2 رکعت، کیسے ادا ہوگی؟ بات سمجھ آئی ہے؟ جتنی قضا ہے اتنی نمازیں۔ بلکہ آپ کو ایک اور بات کہتا ہوں، جن دوستوں کو نوافل پڑھنے کا ذوق ہے اللہ کرے وہ ذوق اس سے زیادہ ہو، آپ نوافل ادا کریں، لیکن جس آدمی کی قضا نمازیں ہیں، نمازیں رہ گئی ہیں، ان دوستوں سے میری درخواست ہے کہ وہ نوافل نہ ادا کریں، ان کی جگہ پر قضا نمازیں پڑھیں۔ نوافل کے بارے میں قیامت کے دن نہیں پوچھا جائے گا، لیکن قضا نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جو نماز قضا ہو گئی، ساری زندگی کی نفل اکٹھی کرو، ایک فرض نماز کا مقابلہ نہیں ہوتا۔ فرض تو فرض ہے۔ حضور علیہ السلام نے نہیں فرمایا جس آدمی کی ایک عصر کی نماز قضا ہو گئی فکأنما وتر اہلہ ومالہ، ایسا سمجھے گویا اس کی ساری زندگی مال برباد ہو گیا، اہل بھی تباہ ہو گئے، مال بھی تباہ۔ ایک نماز تو فرض نماز ضروری ہے، ادا کریں گے یا نہیں؟ فرائض کو کبھی ترک نہ کریں، فرائض بہت ضروری ہیں۔ میدان قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، جس کی نماز پوری ہوگی اس کے باقی اعمال بھی پورے ہوں گے، جس کی نماز پوری نہیں ہوگی اس کے باقی اعمال بھی پورے نہیں ہوں گے۔ فاروق اعظم نے اپنے زمانے میں اپنے حکام کو گشتی آرڈر لکھا، آپ نے فرمایا میرے ساتھیوں نماز کا اہتمام کرو، نماز کا اہتمام کرو، نماز کا اہتمام کرو۔ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا یہ آدمی اللہ سے غداری کر رہا ہے، جو خدا کا وفادار نہیں وہ اللہ کی مخلوق کا کیسے وفادار ہوگا؟ نماز بہت ضروری ہے، نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ نبی کی شریعت میں کھڑے ہو کر نماز ادا کرو، اگر طاقت نہیں بیٹھ کر پڑھو، اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھو، اگر پانی نہیں ملتا تیمم کے ساتھ پڑھو، رکوع سجدہ نہیں کر سکتے اشارے کے ساتھ پڑھو۔ میدان جنگ میں گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہیں، ٹینک پر بیٹھے ہوئے جہاز چلا رہے ہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا، اترنے کا موقع نہیں ملتا، دشمن کا مقابلہ سخت ہو گیا، آپ کا منہ قبلے کی طرف نہیں ہے، بیت اللہ کی
ترمو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میدان جنگ میں گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر، جہاز اور طیارے میں بیٹھ کر، ٹینک پر بیٹھ کر اللہ کے سامنے سجدہ کرنا ضروری ہے. اگر آپ نے نماز قضا کی، قیامت کے دن پکڑے ہوئے نظر آؤ گے. نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں. اگر کوئی عورت درد ذہن میں مبتلا ہے، بچے کی پیدائش کا وقت قریب آ گیا، اگر بچہ پیدا نہیں ہوا، اگر اس کا وضو نہیں ٹوٹا، اسے چاہیے اس تکلیف کی حالت میں بھی سجدہ کرے. اللہ پاک نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں دیتے. نماز ضروری فریضہ ہے، نماز اہم فریضہ ہے. میرے بھائیوں، روزہ بھی فرض ہے، حج بھی فرض ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہے، لیکن سب سے زیادہ اہم فرض نماز ہے. نماز کو بات سمجھ آئیے. نماز قضا ہو جائے تو نمازوں کو قضا پڑھو. پڑھیں گے یا نہیں؟ زور سے بولیں، زور سے بولیں. خندق کے موقع پر حضور علیہ السلام کی 4 نمازیں قضا ہو گئیں. آپ نے فارغ ہونے پر دشمنوں کے نام لے لے کر لعنتیں کی. خدا ان کو تباہ و برباد کر دے، خدا انہیں ذلیل و رسوا کر دے، انہوں نے ہماری نمازیں ضائع کر دی، خدا انہیں ضائع کرے. آپ نے صحابہ کو بلایا، اور میرے صحابہ قضا نماز ادا کرے. آپ نے اذان بھی دلوائی، تکبیر بھی کہلوائی، پھر قضا کی جماعت کروائی. اگر قضا نماز معاف ہوتی تو پیغمبر پر معاف ہوتی. امام بخاری فرماتے ہیں جتنی نمازیں قضا ہو جائیں اتنی نمازیں دوبارہ ادا کرو. لیکن ہمارے زمانے کے غیر مقلد کہتے ہیں بس نماز قضا کرنے کی ضرورت نہیں، دعا مانگنا کافی ہے. یہ بخاری کے متوالے ہیں. کتنے مسئلے آپ کو بتاؤں، یہ تو اشارے کر رہا ہوں. کافی ہے اور بتا دوں؟ زور سے بولیں اور جلدی بولو. یہ امام بخاری مجتہد ہے. بس بخاری کا نام یاد کیا ہوا ہے، ہم بخاری والی نماز پڑھتے ہیں. ایک آدمی نے مجھے کہا آپ تو ہدایہ والی نماز پڑھتے ہیں، ہم تو بخاری والی نماز پڑھتے ہیں. میں نے کہا بھائی واہ بھائی واہ، بڑی بخاری والی نماز آپ پڑھتے ہیں. امام بخاری مجتہد ہے، فقہ کا قائل ہے، اپنے مسائل بیان فرماتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ. حضرت امام بخاری کا بہت بڑا بلند مقام ہے، امیر المومنین فی الحدیث ہیں. دنیا میں ایسا شخص نہیں آیا. اور ایک بدبخت ہمارے زمانے میں اور پیدا ہوا، ایک بدبخت، اس کا مجبوراً میں نام لیتا ہوں، نام لینا تو نہیں چاہیے، لیکن اس زندیق نے، اس بے دین نے امام بخاری رحمہ اللہ پر بڑے خطرناک حملے کیے ہیں. اس کا نام ہے سعید چتروڑی. ظالم نے کتاب لکھی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف. امام بخاری یہودیوں کا ایجنٹ تھا، نعوذ باللہ من ذالک. اتنا بڑا محدث، امت کا اتنا بڑا محسن، جس نے حدیث کا اتنا بڑا کام کیا. امام بخاری 8 سال میں قرآن کا حافظ تھا، 9 سال میں حدیثیں لکھنا پڑھنا یاد کرنا شروع کی. استاد کے پاس گئے، شاگرد لکھتے تھے، امام بخاری سنتے تھے. 3 دن کے بعد استاد کی نظر پڑی، فرمایا محمد ابن اسماعیل بخاری وقت کیوں ضائع کرتے ہو، کاغذ قلم دوات لایا کرو، حدیثیں لکھا کرو. محمد ابن اسماعیل بخاری سر جھکا کر عرض کرتا ہے استاد جی وقت ضائع کرنے نہیں آیا، پیغمبر کی حدیث پڑھنے آیا ہوں. 3 دن کا سبق آپ اپنے شاگردوں کو کہیں وہ کاپیاں نکالے، محمد ابن اسماعیل بخاری زبانی سنائے گا. حدیثیں زبانی سنائی. شاگردوں کی املا میں، شاگردوں کی کاپیوں میں غلطیاں تھیں. امام بخاری کی زبانی جو ہے یاداشت میں کوئی غلطی نہیں تھی. جب امام بخاری رحمت اللہ علیہ تقریباً 15 یا 17 برس کے ہوئے، پیغمبر کی 7 لاکھ حدیثیں سے زبانی یاد تھی. اللہ اکبر کبیرہ. امام بخاری کی اماں کی بڑی دعا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کی والدہ فرماتی ہیں کہ میرا بیٹا تھا، پیدا ہوا، اس کی بینائی چلی گئی، چھوٹا سا بچہ. والدہ صاحبہ رات کو تہجد میں اٹھتی ہیں. ہماری عورتیں تو فرض نماز نہیں پڑھتی، رات کو تہجد میں اٹھتی ہیں. بیٹے کی بینائی چلی گئی. بچوں کا غم سب سے زیادہ تو ماں کو ہوتا ہے. ماں کی مامتا کہاں برداشت کرتی ہے. میرا بیٹا اس عیب کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارے. ایک دن رات کو اٹھی اور رات کو تہجد کی نوافل ادا کی. بیٹے کی محبت نے جوش مارا، آنکھوں سے آنسو نکل آئے، دعا کے ہاتھ اٹھا لیے.
اے اللہ تیری بڑی کرم نوازی ہوئی کہ تو نے مجھے بیٹا عطا کیا، لیکن میرے بیٹے کی بینائی چلی گئی، تیرے اختیارات میں کوئی کمی نہیں ہے، اے اللہ کرم نوازی فرما، میرے بیٹے کی بینائی واپس لوٹا، اگر تو میرے بچے کو بینائی واپس دے دے، تیرے ساتھ وعدہ کرتی ہوں میرا بچہ دنیا کا کام نہیں کرے گا، تیرے دین کا خادم بناؤں گی، تیرے نبی کی حدیث کا غلام بناؤں گی۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی اماں فرماتی ہیں میں دعا کر کے سو گئی، رات کو میں نے خواب دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مجھے زیارت نصیب ہوئی، آپ نے فرمایا بخاری کی اماں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تو نے بڑی عاجزی سے دعا کی ہے، اللہ پاک نے کرم فرمایا، اللہ پاک نے تیری کثرت دعا کے نتیجے میں تیرے بیٹے کی بینائی واپس لوٹا دی ہے۔ بخاری کی اماں کہتی ہے صبح کو جو میں اٹھی بیٹے کو اٹھایا تو دیکھا محمد ابن اسماعیل کی بینائی ٹھیک ٹھاک ہو گئی ہے، الحمدللہ۔ بلکہ ملتان والوں اسی پر بس نہیں ہے، تھوڑا سا آگے آئے، بینائی صحیح ہو گئی، امام بخاری بڑے ہو گئے، مدرسے میں پڑھتے ہیں۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ کی بینائی پھر چلی گئی، بڑے پریشان ہوئے، یا اللہ تو نے نظر عطا فرمائی تھی پھر لے لی، پھر عطا فرما دی، یا اللہ تو بڑے اختیار والا ہے، تو نے میری بینائی واپس لے لی، اگر ہوتی تو میں زیادہ کام کر سکتا۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ بخاری کی شرح میں یہ واقعہ لکھتے ہیں، امام بخاری کی جب دوبارہ بینائی چلی گئی، حضرت نے اللہ پاک سے دعا کی، اللہ نے ایسا کرم فرمایا، ایسی مہربانی فرمائی، ایسی عنایت فرمائی، ایسی بندہ پروری فرمائی کہ اس کی مثال کائنات میں نہیں ملتی۔ اللہ نے دوبارہ بینائی واپس لوٹا دی اور اتنی تیز بینائی کر دی، امام بخاری خود فرماتے ہیں میں نے رات کو چاند کی روشنی میں بیٹھ کر کتاب تحریر کر دی۔ چاند کی روشنی میں بیٹھ کر آدمی لکھ سکتا ہے؟ بولو، اتنا بڑا شخص، اتنا بڑا محدث، اتنا بڑا آدمی، پیغمبر کی لاکھوں حدیثوں کا حافظ۔ اب امام بخاری رحمہ اللہ کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا میں ایک کتاب تدوین کر دوں، میں ایک کتاب جمع کر دوں جس میں پیغمبر کے ارشادات کو جمع کروں، لیکن میری تحقیق کے مطابق ہر حدیث صحیح ہونی چاہیے، میں کوئی حدیث ایسی نقل نہیں کروں گا جب تک شاگرد اور استاد کا زمانہ ایک نہ ہو، جب تک شاگرد اور استاد کا وقت ایک نہ ہو، جب تک شاگرد اور استاد کی آپس میں ملاقات نہ ہو، یعنی صحیح سند کے ساتھ میں صحیح روایات کا مجموعہ جمع کروں۔ امام بخاری کو جو حدیثیں یاد تھیں، حضرت رحمت اللہ علیہ نے حدیثوں کو جمع کرنا شروع کیا۔ ملتان والوں اس کی کائنات مثال نہیں پیش کر سکتی، اس کی کوئی بلہ نظیر نہیں پیش کر سکتا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ ہر حدیث لکھنے سے پہلے غسل کرتے تھے، غسل کرتے تھے، غسل، پھر وضو فرماتے تھے، پھر استخارہ کرتے تھے، پھر اس حدیث کو لکھتے تھے۔ امام بخاری نے ہر حدیث پر غسل کیا، ہر حدیث لکھنے سے پہلے وضو فرمایا، بلکہ ہر حدیث امام بخاری نے لکھنے سے پہلے روزہ رکھا، پوری بخاری شریف کو روزے کی حالت میں لکھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو لکھ دیا۔ اس مجموعے کا نام ہے صحیح بخاری شریف۔ یہ چتروڑی بدبخت کہتا ہے کہ امام بخاری صحیح آدمی نہیں تھا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اتنا بڑا امت کا محسن، اتنا بڑا عظیم آدمی، اتنا بڑا محدث، یہ بڑے مقام والا آدمی ہے، بڑے مرتبے والا آدمی۔ لیکن اگلی بات پہ توجہ کریں، امام بخاری محدثین کے استاد ہیں، امام بخاری محدثین کے امام ہیں، امام بخاری امیر المومنین فی الحدیث ہے۔ لیکن ملتان والوں، امام بخاری میرے امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، بات کو نہیں سمجھے آپ؟ اور امام بخاری نے جو ثلاثیات نقل کی ہیں وہ 22 ہیں۔ امام بخاری کی ثلاثیات جن میں امام بخاری اور پیغمبر کے درمیان 3 واسطے ہیں، ان کو کہتے ہیں ثلاثی حدیث ہیں۔ اسناد عالی کے میدان میں یہ سب سے اعلیٰ درجے کی روایات ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی، جس میں صرف 3 واسطے ہیں۔ امام بخاری کے استاد، اللہ اکبر کبیرہ، پھر استاد پیغمبر تک 3 واسطے، صرف 3 واسطوں کی مختصر سند، وہ صرف 22 حدیثیں ہیں۔ اور اس میں سے امام بخاری نے جو ثلاثی حدیثیں نقل کی ہیں، 22 میں سے 19 حدیثیں امام بخاری کی 19 ثلاثیات وہ امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کے واسطے سے آئی ہیں۔ سارے حضرات حنفی ہیں، مکی ابن ابراہیم
ابو عاصم النبیل یہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں اور امام بخاری کے استاد ہیں. امام بخاری کو جو حدیثیں 6 واسطوں سے ملی ہیں، امام ابو حنیفہ کو وہی حدیث 1 واسطے سے ملی ہے، 2 واسطوں سے ملی ہے. تو امام بخاری کا مقام آپ کیا سمجھیں گے؟ اور پھر امام ابو حنیفہ کی عظمت کو کیا جانیں گے؟ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس وقت پیدا ہوئے جب امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کا زمانہ تھا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ دنیا سے چلے گئے تھے، تو امام بخاری امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں سمجھ آ رہی؟ حضرت امام ابو حنیفہ نے اس وقت اجتہاد کیا جب دنیا میں نہ حدیث کی کتابیں تھیں نہ کتابوں والے تھے. امام ابو حنیفہ کا زمانہ تو سب سے پہلے کا زمانہ ہے. تو امام صاحب کا مقام بہت بلند ہے. آپ محدث اعظم بھی ہیں، آپ فقیہ اعظم بھی ہیں، آپ مجتہد اعظم بھی ہیں. اللہ نے آپ کو بڑا بلند مقام عطا فرمایا. علامہ جلال الدین سیوطی تبجیز الصحیفہ میں لکھتے ہیں، تبجیز الصحیفہ میں محدثین کے اقوال سے نقل کرتے ہیں، اللہ نے علم پیغمبر پر اتارا، پیغمبر نے صحابہ کو دیا، صحابہ سے تابعین میں آیا اور تابعین سے سارا علم اللہ نے ابو حنیفہ کو دے دیا. ابو حنیفہ کا مقام بہت بلند ہے، آپ کی شان بہت اعلیٰ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں میں نے خواب میں اللہ تعالیٰ کو 99 مرتبہ دیکھا. کتنی مرتبہ؟ تو میرے خیال تھک گئے ہو. امام صاحب نے اللہ تعالیٰ کی زیارت کتنی مرتبہ کی؟ خواب میں. خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کما علی کو بشانے ہی 99 مرتبہ دے. فرماتے ہیں میرے دل میں خیال ہوا کہ میں بار بار زیارت تو کر رہا ہوں، ابھی اگر مجھے اللہ کا دیدار ہوا تو میں اللہ تعالیٰ سے عرض کروں گا یا اللہ تو اپنی مخلوق سے کیسے راضی ہوگا، اپنی مخلوق کی کیسے مغفرت کرے گا؟ یہ بات تو پوچھنی چاہیے. امام سے فرماتے ہیں بس یہ شوق تھا، یہ تمنا تھی، یہ محبت تھی، یہ تڑپ تھی میرے دل میں، حتیٰ کہ اللہ نے مجھے خواب میں 100ویں مرتبہ اپنا دیدار کرایا. جب مجھے اللہ پاک کا خواب میں دیدار ہوا تو وہ چونکہ ذہن میں خیال تو تھا، آدمی جو کچھ سوچتا ہے نا خواب میں وہی چیزیں آتی ہیں، ایسے ہوتے نہیں ہوتا. اس لیے دن کو اچھے کام کیا کرو، اچھے کام کرو گے تو خواب بھی اچھے آئیں گے. صحیح ہے یا نہیں ہے؟ اور ایک حدیث میں نے پڑھی، جو آدمی زبان کا جتنا سچا ہے وہ خواب کا اتنا سچا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جو آدمی جتنا سچ بولتا ہے اس کے خواب اتنے سچے ہوتے ہیں، اور جو آدمی جتنا جھوٹا ہے اس کے خواب بھی اتنے ہی جھوٹے ہیں. یہ جو ہم خواب دیکھتے ہیں سارے جھوٹ ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سارا دن جھوٹ بولتے ہیں. تو امام ابو حنیفہ کی تو کیا بات ہے، 40 سال، بعد نے لکھا 50 سال تک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی ہے. زبان سے کہنا آسان ہے. 40 سال تک امام صاحب نے، 40 سال تک تو پکی بات ہے کہ عشاء والے وضو سے حضرت نے صبح کی نماز ادا فرمائی. اب جس آدمی کے تقوی کا یہ حال ہو، کوفہ میں بکری چوری ہو گئی، بکری. امام صاحب نے سارے کسائیوں کو بلایا، ادھر آؤ. کسائی آئے، فرمایا یہ بکری کتنے سال زندہ رہتی ہے؟ کسی نے کہا 3 سال، کسی نے کہا 4 سال، کسی نے کہا 5 سال. ایک تجربہ کار پرانا کسائی تھا، اس نے کہا حضرت بس 6 سال بکری زندہ رہتی ہے، 6 سال کے بعد بکری بوڑھی ہو جاتی ہے، مر جاتی ہے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 6 سال تک بکری کا گوشت نہیں کھایا کہ کہیں وہ چوری والی بکری کا گوشت میں نہ کھا لوں. تقوی کا اندازہ فرمایا آپ، اندازہ تو فرمایا. امام صاحب کے زمانے میں کپڑے کا بڑا کاروبار تھا، حضرت بھی بڑے بڑے تاجر تھے، بہت بڑے تاجر تھے، کپڑے کا کام کرتے تھے. ایک عورت آئی کپڑوں کی گٹھڑی لے کر، امام صاحب فرمایا بیچتی ہو؟ اس نے کہا بیچنے کے لیے تو پھر رہی ہوں. امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا گٹھڑی رکھو. اس نے گٹھڑی نیچے رکھی. فرمایا کتنے کی ہے؟ اس نے کچھ پیسے مانگے. آپ نے کپڑے دیکھے، ذرا اندازہ فرمایا حضرت کی دیانت کا بھی اور تقوی کا بھی. کپڑے دیکھ کر فرمایا او بی بی کپڑے تو بیچ رہی ہے، جتنے تو پیسے مانگ رہی ہے تیرے پیسے کم ہیں، تیرے کپڑے بہت قیمتی ہیں، پیسے کم ہیں. وہ حیران ہو گئی. اس نے کہا امام صاحب میرے ساتھ مذاق تو نہ کریں. آپ نے فرمایا مذاق نہیں کر رہا، حقیقت بتا رہا ہوں، تیرے کپڑے قیمتی ہیں، ان کی قیمت زیادہ ہونی چاہیے.
اس نے کہا چلیں آپ کچھ تھوڑے سے پیسے زیادہ دے دیں، یعنی 50 روپے مانگے تھے تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں قیمت زیادہ، اس نے کہا چلیں 50 کی بجائے آپ 60 روپے دے دیں، آپ نے فرمایا اس کی قیمت زیادہ بنتی ہے، اس نے کہا چلیں آپ 70 روپے دے دیں، آپ نے فرمایا نہیں 70 سے بھی اس کی قیمت زیادہ بنتی ہے۔ عورت بڑی حیران ہو گئی، بڑی حیران، اس نے کہا عجیب آدمی ہے، میں 50 مانگتی ہوں، یہ کہتے ہیں 70 سے بھی زیادہ قیمت بنتی ہے۔ اس نے کہا 80 دے دے، فرمایا اس سے بھی زیادہ قیمت بنتی ہے، تیرے کپڑے بہت قیمتی ہیں، میں تاجر ہوں مجھے تجربہ ہے، یہ کپڑے قیمتی ہیں زیادہ، اس کے پیسے زیادہ لے لو۔ بالآخر امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس کو 100 روپے دیے اور فرمایا تیرے کپڑوں کی قیمت اتنی ہی بنتی ہے جتنی میں تجھے ادا کر رہا ہوں۔ ایمان سے بتاؤ دنیا میں کوئی ایسا تاجر ہے؟ کوئی ایسی مثال ہے اس کی؟ ایک دفعہ آپ نے اپنے غلام کو بھیجا کہ یہ میرے کپڑے ہیں بازار میں بیچ آؤ، وہ تاجر وہ غلام گیا بیچنے، بیچ کر واپس آیا بہت سارے پیسے لے آیا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کتنے پیسے؟ اس نے کہا حضرت اتنے پیسے۔ آپ نے فرمایا اس میں سے کپڑوں کا ایک تھان تھا جس میں تھوڑا عیب تھا، وہ کپڑا ذرا عیب دار تھا، وہ جس آدمی نے لیا ہے اسے بتایا تھا کہ کپڑا عیب دار ہے؟ کہا حضرت میں تو بھول گیا، میں نے تو ساری جو وہ کپڑوں کی گٹھ تھی ایک ہی ریٹ میں دے دی۔ امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے وہ سارے پیسے اللہ کے نام پر صدقہ کر دیے کہ میں ایسے پیسے نہیں لیتا، بغیر عیب بتائے ہوئے کپڑا بیچ کر اپنا پیٹ بھر لوں، قیامت کے دن خدا کو کیا جواب دوں گا؟ یہ ابو حنیفہ ہے۔ باتیں کرنا تو آسان ہے، یہ تقوی کا عالم ہے، یہ تقوی ہے اور یہ مقام ہے کہ خواب میں خدا کی زیارت ہو رہی ہے۔ اب فرماتے ہیں 100ویں مرتبہ جب اللہ پاک کا دیدار ہوا تو میں نے وہی بات عرض کر دی جو دل میں تھی، کیا؟ یا اللہ تو اپنی مخلوق سے کیسے راضی ہوگا؟ یا اللہ تو اپنی مخلوق سے، زور سے بولے، اللہ پاک نے ایک دعا بتائی، ابو حنیفہ تو پوچھنے پر آ گیا تو میں بتانے پر آ گیا۔ یہ میں نے دعا پہلے بھی سنائی تھی، ان ساتھیوں کی بڑی محبت ہے، ہمارے یہ حاجی صاحب ہیں، حاجی بھائی محمد یعقوب صاحب، انہوں نے چھپوا دی ہے، آپ لے جائیں پڑھیں اس کو، بڑی عجیب دعا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ابو حنیفہ جو آدمی روزانہ 1 مرتبہ پڑھے گا میں اس سے راضی ہو جاؤں گا۔ ساری توحید سے لبریز دعا ہے۔ سبحان العبد العبد، سبحان الواحد الاحد، سبحان الفرد الصمد، سبحان رافع السماء بغیر عمد، سبحان من بسط الارض على ماء جمد، سبحان من خلق الخلق فاحصاه مدد، سبحان من قسم الرزق ولم يستعد، سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد، سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بڑی عجیب دعا ہے۔ دوسرے بیان میں میں نے اس کا ترجمہ تشریح بھی پوری کی تھی، لیکن آپ حضرات تو یہ لے نہیں جاتے نا، یہ ملک خالد صاحب کوشش کرتے ہیں یہ کیسٹیں لے جائیں، یہ تبلیغ کا ذریعہ ہے، یہ قیمتی چیزیں ہیں۔ یہ اللہ پاک نے یہ دعا فرمائی ابو حنیفہ جو یہ پڑھے گا میں اس کی مغفرت کر دوں گا۔ تھوڑے سے جملے اگر آپ یاد کر لیں، پڑھیں گے، لیکن جو ساتھی یاد کرے پڑھے وہ لے جائے، جو نہ پڑھے وہ نہ لے جائے، وہ ضائع نہ کرے۔ وہ درود شریف بھی ہے، وہ آپ پڑھتے نہیں ہیں، وہ پڑھے تو پھر پتہ چلے گا کہ اس کا مقام کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں میں نے مسئلہ بتایا لوگوں کو کہ بھئی جو آدمی پہلے اتحیات میں بھول جائے عبدہ و رسولوں کے بعد اللہم صلی علی محمد کہہ دے، اسے چاہیے کہ وہ سجدہ سہو کرے۔ مسئلہ ہے آپ کو بھی یاد ہوگا، جو پہلے اتحیات میں بھول جائے وہ کیا کرے؟ درود شریف پڑھ لے، وہ کیا کرے؟ جو درود شریف پہلے اتحیات میں پڑھ لے وہ سجدہ سہو کرے۔ امام سے فرماتے ہیں مجھے خواب میں اپنے آقا کا دیدار نصیب ہوا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تبسم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ابو حنیفہ تو نے لوگوں کو مسئلہ بتایا ہے، یعنی جو بندہ میرے اوپر درود شریف پڑھے اس نے غلطی کی ہے کہ وہ سجدہ سہو کرے؟ بات نہیں سمجھے؟ جو آدمی مجھ پر درود پڑھے تو کہتا ہے کہ وہ سجدہ سہو کرے، اس کا مطلب ہے درود پڑھنا غلطی ہے۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، اب کون بولے؟ لیکن غلام کا ذرا جواب سنیں، جواب آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔
میرے اور آپ کے پیر حضرت امام ابو حنیفہ، واہ ابو حنیفہ میں تیری فراست پہ قربان جاؤں، میں تیری ذہانت پر قربان جاؤں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے خواب کے اندر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا، آقا ایسی کوئی بات نہیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ درود پڑھنا غلطی ہے، میں نے کہا حضرت یہ بندہ بھول کر پڑھ رہا ہے، بھولے سے کوئی درود نہ پڑھے، جو پڑھے محبت سے جان بوجھ کر پڑھے۔ حضور علیہ السلام بڑے خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا کیا خوب جواب ہے۔ تو یہ ابو حنیفہ ہے بھائی، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، میں نے حضور علیہ السلام کے روضے پہ مراقبہ کیا، میں نے مراقبہ کیا اور میں نے آقا سے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ جتنے طریقے ہیں ان میں آپ کی سنت کے زیادہ قریب طریقہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ولی اللہ میری سنت کے زیادہ قریب طریقہ ابو حنیفہ کا طریقہ ہے۔ اللہ اکبر، کوئی ایک واقعہ تو نہیں ہے، ہزاروں واقعات ہیں۔ ایک آدمی نے خواب میں دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، آپ نے چادر لپیٹی ہوئی ہے اور پیچھے ابو بکر عمر ساتھ ہیں، آپ نے ایک بچہ بغل میں اٹھایا ہوا ہے، ایک بچہ، اور وہ بچہ حضور علیہ السلام سے مسئلے پوچھ رہا ہے اور آپ جواب ارشاد فرما رہے ہیں۔ جوان کہتے ہیں میں حیران ہو گیا، ہے تو بچہ لیکن مسائل پوچھ رہا ہے، کون آدمی ہوگا؟ میں قریب ہو گیا، یا رسول اللہ یہ کون آدمی ہے جو آپ سے مسائل پوچھ رہا ہے لیکن آپ نے اسے بغل میں اٹھایا ہوا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا دیکھتے نہیں ہو یہ کوفہ کا رہنے والا امام ابو حنیفہ ہے۔ امام ابو حنیفہ کو پیغمبر تربیت دے رہے ہیں خواب میں۔ خواب کی بات یہ صحیح ہے کہ شرعی مسئلہ تو ثابت نہیں ہوتا لیکن تائید تو ہوتی ہے، معیدات تو ہے نہیں ہے۔ تو پیغمبر کو جس نے خواب میں دیکھا اس نے سچ دیکھا، سچ ہے یا نہیں ہے؟ زور سے بولے۔ پیغمبر کو جس نے خواب میں دیکھا، شیطان پیغمبر کی شکل نہیں بن سکتا، ہر خواب جھوٹ ہو سکتا ہے مگر یہ خواب جھوٹا۔ درود شریف کثرت سے آپ پڑھیں گے آپ کو بھی انشاءاللہ پیغمبر کا دیدار نصیب ہوگا، پڑھیں گے یا نہیں؟ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ عدد کل معلوم لک دائما۔ محبت شرط ہے، استحضار شرط ہے، اخلاص شرط ہے، مداومت شرط ہے، یہ نہیں بس ایک دفعہ پڑھا تو بس ختم۔ روزانہ پڑھیں، ایک معمول بنا لیں، کم از کم یار 100 دفعہ تو پڑھ ہی لیا کریں۔ نیک نیک لوگ 200 300 400 1000 دفعہ بھی لوگ پڑھتے ہیں محبت والے۔ جب بھی آپ کا نام نامی اس میں گرامی آئے فوراً کہا کرو صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا الف الف مرہ بعدد کل ذرہ۔ میں دوستوں کو بتا رہا ہوں درود شریف پڑھنا دعا ہے، درود شریف پڑھنا برکت ہے، درود شریف پڑھنا مغفرت ہے، درود شریف پڑھنا رحمت ہے، درود شریف پڑھنا بلندی درجات کا ذریعہ ہے، اور درود شریف سے مشکلیں آسان ہوتی ہیں، درود شریف سے بیماریاں دور ہوتی ہیں، بلکہ درود شریف کی کثرت سے پیغمبر کا دیدار بھی ہوگا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت بھی نصیب ہوگی اور میدان قیامت میں آپ کی شفاعت بھی نصیب ہوگی۔ کتنے فضائل ہیں درود شریف پڑھنے کے، تو آپ پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ زور سے بولیں، بلند آواز سے بولیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور میں تھے، ابو جعفر منصور نے آپ کو کہا کہ آپ میری طرف سے حکومت قبول کریں، کیونکہ لوگ حضرت امام صاحب کے فتوے پر یقین رکھتے تھے، مسائل آپ سے پوچھتے تھے، وہ چاہتا تھا میں انہیں حاکم بنا دوں، قاضی القضات بنا دوں، چیف جسٹس بنا دوں، جب یہ میرا تنخواہ دار ملازم ہوگا تو جیسے میں کہوں گا فیصلے ویسے کرے گا، میری منشا کو۔ امام صاحب نے اس بنیاد پر عہدہ لینے سے انکار کر دیا کہ میں حکومت کی مرضی کے مطابق فتوے نہیں دے سکتا، میں تو شریعت کے مطابق سچی سچی بات کر سکتا ہوں، زیادہ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے آپ کو مجبور کیا، حضرت نے انکار کیا۔ اس نے جب انکار کیا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں اس قابل نہیں ہوں، یہ بہت بڑا عہدہ ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ان تو لوگ مرد وطن ممبریاں نے پیچھے، اللہ کرے کس عہدہ ہوا مل جائے بس۔ امام صاحب کو چیف جسٹس بنا رہے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں کہ میں اس لائق، زور سے بولو، میں اس قابل۔ جب آپ نے فرمایا میں اس لائق نہیں ہوں تو خلیفہ منصور نے کہا ابو حنیفہ آپ جھوٹ کہتے ہیں،
امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہنس پڑے، فرمایا اچھا میں جھوٹ بولتا ہوں؟ اگر میں جھوٹ بولتا ہوں پھر تو میں بالکل اس قابل نہیں ہوں کہ جھوٹے آدمی کو تو قاضی نہیں ہونا چاہیے۔ بات نہیں سمجھے؟ ابو حنیفہ کے سامنے کون بولے؟ اگر میں جھوٹا ہوں، آپ جھوٹے آدمی کو قاضی القضات بنا رہے ہیں، بھائی سچے آدمی کو بناؤ۔ وہ لاجواب ہو گیا، اس نے دیکھا ابو حنیفہ کی بات کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے، اس نے امام صاحب کو پکڑوایا، جیل میں بند کر دیا۔ اب تو مانے گا، جیل میں ڈالے جا رہے ہیں اس لیے کہ عہدہ قبول نہیں کرتے۔ فرمایا لیتے ہو؟ حضرت نے فرمایا نہیں میں نہیں لیتا۔ اس ظالم نے حکم دیا، اس نے کہا اس کو روزانہ 10 کوڑے مارا کرو۔ کمزور نحیف بدن، بڑھاپے کی عمر حضرت کی، حضرت جیل میں پڑے ہوئے ہیں، اور تلامذہ شاگردوں کا یہ عالم ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں شاگرد سبق پڑھنے جیل پہنچ جاتے تھے۔ اس نے دیکھا منصور نے جیل ہے مدرسہ بنا ہوا ہے، اس نے کہا اس کو روز کوڑے لگاؤ، 10 کوڑے روزانہ لگاتے۔ امام احمد بن ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جب کوڑے مارے جاتے تھے تو حضرت روتے تھے اور فرماتے تھے اللہ ابو حنیفہ کی قبر پر رحمت کرے، جس نے بڑھاپے کی عمر میں کوڑے کھائے پر دین کے مسئلے کو نہیں تبدیل کیا، حق کو نہیں چھوڑا۔ روزانہ 10 کوڑے، پھر 10 کوڑے، پھر 10، آخری دن ظالم نے 20 کوڑے مروائے۔ حضرت ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے جسم پہ کوڑے لگتے ہیں، جسم مبارک سے خون بہتا ہے، ایڑیوں تک خون بہ رہا ہے۔ فرمایا میں اس عہدے کے قابل نہیں ہوں، ظالم انسان، میں تیری حکم کے مطابق شریعت کو نہیں بدل سکتا، تیرے حکم کے مطابق فیصلے نہیں دے سکتا، تیری حکم کے مطابق میں مسئلے نہیں بتا سکتا۔ ظالم نے دیکھا ابو حنیفہ اگر زندہ رہا لوگ میری طرف نہیں آئیں گے، اس نے فیصلہ کیا، لوگوں کو کہا ابو حنیفہ کو جیل میں زہر پلا دو یہ مر جائے۔ زہر کا پیالہ لایا گیا، امام صاحب کے دل پر کشف ہوا، اللہ پاک نے بتا دیا شربت نہیں ہے زہر ہے۔ امام صاحب نے فرمایا یہ زہر کا پیالہ ہے میں نہیں پیتا۔ انہوں نے زبردستی حضرت کے منہ میں زہر ڈالا، حضرت سجدے میں گر گئے اور اسی حالت میں حضرت کی جان آفرین کے سپرد ہو گئی۔ جیل میں حضرت کا انتقال ہوا، جیل میں جنازہ اٹھا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ، پہلی مرتبہ حضرت کی جب جنازہ ہوئی 50,000 آدمی آپ کے جنازے میں بغداد کے اندر شریک تھا۔ پہلی جماعت نے 50,000 آدمیوں نے 50,000 کی ایک جماعت نے آپ کا جنازہ ادا کیا۔ وہ جماعت ہٹی، دوسری جماعت نے جنازہ کیا، تیسری جماعت نے جنازہ کیا، چوتھی نے، دفن سے پہلے 6 مرتبہ آپ کی جنازہ ہوئی۔ دفن کے بعد 20 دن تک امام صاحب کی قبر پر لوگ جنازہ پڑھتے رہے، اندازہ فرمائیں۔ اور بعض اصحاب سیر نے، بعض اہل تاریخ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ رات کو کوفے کے بازاروں میں، کوفے کی گلیوں میں، بغداد کی گلیوں میں، بغداد کے بازاروں میں، بغداد کے محلوں سے رونے کی آواز آتی تھی پر رونے والے آدمی نظر نہیں آتے تھے۔ لوگ بڑے حیران ہوئے۔ ابو عمارہ بجلی جو حضرت کے شاگرد ہیں کوفہ کے قاضی بنے اور انہوں نے ہی حضرت کا جنازہ پڑھایا۔ انہوں نے یہ استخارہ کیا، مراقبہ کیا، یہ کون ہے رونے والے جن کے رونے کی آواز آتی ہے پر رونے والے آدمی نظر نہیں آتے؟ حضرت نے بتایا کہ رونے والے لوگ نہیں تھے بلکہ نیک صالحہ جنات تھے جن کے رونے کی آواز آتی تھی۔ حضرت ابو عمارہ نے پوچھا اے نیک جنات کیوں روتے ہو؟ انہوں نے فرمایا روئے زمین پر ابو حنیفہ جیسا عالم نظر نہیں آتا، تم نے زمین کے اندر ابو حنیفہ کو دفن نہیں کیا، ساری فقہ کو دفن کر دیا ہے۔ اب روتے اس لیے ہیں کہ کس کے پاس جا کر ایسا علم حاصل کریں۔ انسان حضرت سے پڑھتے تھے، جنات حضرت سے پڑھتے تھے، پتہ نہیں کتنے قسم کے لوگ آپ سے استفادہ کرتے تھے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر انور بغداد کے اندر ہے، بغداد کے اندر۔ آج لوگ 11ویں شریف مناتے ہیں، حضرت شاہ عبد القادر کو شہنشاہ بغداد کہتے ہیں، شہنشاہ بغداد کے نام کے اشتہار شائع کرتے ہیں۔ امام حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے تھے، بڑے عالم تھے، بڑے نیک تھے، بڑے ولی اللہ تھے۔ ہم ان کی عزت کے قائل ہیں، ان کی عظمت کے قائل ہیں، ان کی شان کے قائل ہیں، لیکن ملتان والو ذرا انصاف تو کرو، شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ کے مقام کو نہیں پہنچتے۔ شاہ صاحب بہت بعد کے آدمی ہیں، امام ابو حنیفہ تو صحابہ کے شاگرد ہیں۔
میں نے پہلے عرض کیا ہے شہنشاہ بغداد تو امام ابو حنیفہ کا لقب ہونا چاہیے. حضرت ابو حنیفہ کی قبر شریف بھی بغداد میں ہے لیکن اس کا کوئی نام نہیں لیتا. اور 11ویں شریف بڑائی ودے ہو 11ویں شریف تا امام ابو حنیفہ دی ہونی چاہیے آئی تسی ابو حنیفہ دے مقلد ہو لیکن انہوں کا نام کوئی نہیں لینا. امام ابو حنیفہ تذکرہ کوئی نہیں کرتا. میرے نانا بزرگوار حضرت اقدس علامہ توسوی دامت برکاتہم فرماتے ہیں میں بغداد میں امام ابو حنیفہ کی قبر انور پر گیا تھا. حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر بھی گیا تھا. بڑے بڑے لوگوں کی قبریں ہیں وہاں ہم گئے اور حضرت فرماتے ہیں میں تو کوفہ بھی گیا نجف اشرف بھی گیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قبر انور ہے وہاں اسے بھی دیکھا اس کی بھی زیارت کی ہے. تو بہرحال یہ شہنشاہ بغداد تو امام ابو حنیفہ کا لقب ہونا چاہیے تھا لیکن یار لوگ لکیر کے فقیر ہیں بس جدھر دل آیا ادھر جو ہے منہ اٹھا کے چل دیے. ان کو 11ویں والے پیر سے زیادہ محبت ہو گئی اور ان کے نام سے 11ویں کو منسوب کر دیا حالانکہ شاہ عبد القادر جیلانی نے کہیں 11ویں شریف کا کوئی ذکر نہیں کیا. آپ کی کتاب میں اس کا حوالہ تک نہیں ہے بلکہ 11ویں والے پیر تو بہت بڑے وہابی تھے اور وہ مسلکن حنبلی تھے. ہم تو حنفی ہیں امام حنیفہ کے مقلد ہیں تو پتہ نہیں یہ حنبلی امام کے پیچھے کیسے جا رہے ہیں. اور وہ تو بڑے سخت آدمی تھے. حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ رفع یدین کرتے تھے آمین اونچی کہتے تھے اور حضرت نے لکھا کوئی آدمی یوں نہ کہے میں نے دودھ پیا ہے میرے پیٹ میں درد ہو گیا ہے میں نے فلاں چیز کھائی ہے میرے پیٹ میں درد ہو گیا ہے. وہ فرماتے ہیں یہ شرک ہے. یہ جو تکلیف آتی ہے وہ تو اللہ کی طرف سے آتی ہے. دودھ کیا چیز ہوتی ہے پیٹ میں درد کرنے والے چیزوں سے درد نہیں ہوتا چیزوں میں تاثیر پیدا کرنے والی ذات تو اللہ پاک کی ہے. اللہ پاک ہمیں صحیح عقیدہ نصیب فرمائے اور صحیح عمل عطا فرمائے. ہم حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر اس لیے اعتماد کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ صحابہ پر اعتماد کرتے ہیں. امام ابو حنیفہ شاگرد ہیں صحابہ کے تابعین کے اور صحابہ شاگرد ہیں امام الانبیاء کے اور حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم شاگرد ہیں براہ راست خدا کے. اللہ پاک ہمیں اسی نظریے پر رکھے اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھیں دعائے خیر ہوگی. النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ کل معلوم لک دائما ابدا. یہ پروگراموں کی یہاں کیسٹیں ہمارے بھائی خالد صاحب کے پاس ہوتی ہیں بلکہ ابھی سیڈیاں بھی ہوتی ہیں تو وہ دوست لے جائیں اور یہ مناسب قیمت میں دیتے ہیں. زیادہ پیسے تو یہ لیتے نہیں ہیں. تبلیغ کا ذریعہ ہے صرف اور دوست سنیں گے گھر والے سنیں گے تو ان کی نظری فکری تربیت ہوگی اور عقائد و اعمال کی اصلاح ہوگی. تو یہ حضرات لے جائیں اور یہ مختصر ان کی اس کا ہدیہ انہوں نے رکھا ہوا ہے. کاروبار کی نیت بالکل نہیں ہے یہ صرف تبلیغ کی نیت سے یہ حضرات کر رہے ہیں. اور وہ پچھلا پروگرام میرے خیال ساتھی لے گئے تھے کچھ وہ پردے کے موضوع پر تھا اور پچھلا تو راہ اعتدال کے حوالے سے تھا. تو بہرحال یہ جو حضرات کیسٹ لے جائیں خود سنیں پھر اور ساتھی کو دے دیں تاکہ وہ سنیں آگے ضائع نہ کریں. ٹھیک ہے 20-30 روپے کی حیثیت تو نہیں ہے آج کل کے دور میں لیکن وہ آپ کو اس کا اجر ملے گا. کوئی ساتھی سنے گا اس کا عقیدہ صحیح ہوگا عمل صحیح ہوگا نماز کی پابندی ہو جائے گی اور دین کی محبت پیدا ہوگی. اور میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ لوگ باہر میں دیکھتا ہوں مرد عورتیں چھوٹے بڑے سیر کر رہے ہیں ان کو جسم کی فکر لگی ہوئی ہے. لوگ جسم سنوار رہے ہیں ہماری کوشش ہے کہ ہم دل اور روح کو سنوار لیں تو انشاءاللہ ہماری روحانی اصلاح ہوگی اور دینی تربیت ہوگی. اللہ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا یہ سارا پروگرام رضا الہی اور اخلاص کی بنیاد پر ہو اور سب لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے اور آخرت میں ہماری مغفرت کا سامان. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی. ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر. اللهم اغفر لجميع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات. اللهم ارزقنا حبک وحب رسولک وحب عمل یقربنا الی حبک. اے اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما ہمارے ظاہر و باطن کی اصلاح فرما. اے اللہ لوگ تو اپنے جسم کو سنوار رہے ہیں تو ہمارے دلوں کو مزین فرما دے اور ہماری روح کو پاکیزہ بنا دے.
اے اللہ دین سے، شریعت سے، کتاب و سنت سے ہمیں روحانی غذا نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں جسمانی صحت بھی عطا فرما اور روحانی صحت بھی نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سے وہ کام کرا جن سے تو راضی ہو اور تیرا نبی راضی ہو، ہمیں ان کاموں سے بچا جن سے تو ناراض ہو، تیرا نبی ناراض ہو۔ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم اور طریق مستوی پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پیارے نبی کی سنت اور صحابہ اہل بیت کی غلامی نصیب فرما۔ اے اللہ حضرات تابعین، حضرات ائمہ مجتہدین، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ محبت عطا فرما۔ اے اللہ ان کے نقش قدم پہ چلنے والا بنا۔ اے اللہ حضرات مجتہدین اور محدثین اور فقہا اور اللہ والے علماء جتنی دین کی محنت کر کے دنیا سے چلے گئے ہیں، اے اللہ ان کی قبروں پر رحمت کی بارش نازل فرما۔ ہم سب کی طرف سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جزائے خیر عطا فرما، ان کے درجات اس سے زیادہ بلند فرما، ان کے مقام کو اس سے زیادہ عزت عطا فرما۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال پر ملال کے بعد کسی شخص نے ان کو خواب میں دیکھا تو پوچھا حضرت کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ پاک نے میرے اوپر رحم فرما دیا ہے۔ حضرت کس بنیاد پر؟ آپ بڑے عالم تھے، بڑے محدث تھے، بڑے فقیہ تھے، مجتہد تھے۔ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات فرمائی ہے۔ حضرت نے فرمایا نہیں بھائی، علم تو عالم کے لیے بڑی بات ہے اور فتویٰ تو مفتی کے لیے بڑی چیز ہے اور اجتہاد تو بڑے لوگ کر سکتے ہیں، میں تو چھوٹا آدمی ہوں، میں کیا کر سکتا تھا؟ حضرت کس بنیاد پر اللہ پاک آپ سے راضی ہوئے اور آپ کی مغفرت کا فیصلہ فرمایا اور آپ کی بخشش فرما دی؟ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یار تو پوچھتا ہے میں کیا تجھے بتاؤں، میں اللہ پاک کے سامنے یہاں حاضر ہوں، اللہ پاک نے مجھے فرمایا ابو حنیفہ تو میرے پاس آ گیا، لوگ تیرے بعد تیری طرف غلط باتیں منسوب کرتے ہیں اور تیرے اوپر جھوٹے جھوٹے الزامات لگاتے ہیں اور حاسدین حسد کرتے ہیں، غلط باتیں منسوب تیری طرف کرتے ہیں، حالانکہ وہ چیزیں تیرے اندر موجود نہیں ہیں، میں نے اس وجہ سے تیری مغفرت کا فیصلہ کر دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ بھئی اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بہانے ڈھونڈتی ہے نا جی، کوئی بات بس دیکھ لی تو اللہ کو کوئی ادا پسند آئی۔ ایک اللہ والا حدیث لکھا کرتا تھا، اس کا انتقال ہو گیا، بڑے محدث ہیں، کسی نے ان سے پوچھا حضرت کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا اللہ نے مغفرت کر دی۔ کس بنیاد پر؟ آپ محدث تھے، مفسر تھے، عالم تھے، نیک تھے، انہوں نے فرمایا نہیں بھائی میں کچھ نہیں تھا، میں جو ہے سیاہی میں قلم ڈبو کر لکھا کرتا تھا، میں نے سیاہی میں قلم ڈبویا لکھنے کے لیے، میری قلم کی سیاہی پر نوک پر ایک مکھی آ کر بیٹھ گئی، میں نے سوچا یہ مکھی پیاسی ہوگی، میں نے قلم کو روک لیا، وہ سیاہی چوستی رہی، جب وہ خود اڑ گئی پھر میں نے ہاتھ کو ہلایا، اللہ پاک نے فرمایا تو نے میری چھوٹی کمزور مخلوق کو پانی پلا دیا، تو نے اس پر رحم کیا، میں نے تجھ پر رحم کر دیا۔ تو بھئی خدا کی رحمت تو بہانے ڈھونڈتی ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک درود شریف ہے، وہ فرماتے ہیں اس درود شریف کی وجہ سے اللہ نے میری مغفرت کر دی ہے۔ تو رحمت حق بہانہ میں جویت، بہانہ میں جویت، اس کی رحمت نیکیوں کا انبار نہیں دیکھتی، اس کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے، کوئی ادا اسے پسند آئے تو وہ مغفرت کر دے۔ تو بھئی کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر نہ چھوڑیں اور کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر نہ کریں، ہو سکتا ہے چھوٹے گناہ پہ پکڑ ہو جائے یا چھوٹی نیکی کی وجہ سے ہماری مغفرت ہو جائے۔ اے اللہ ہم سب کی طرف سے حضرت امام اعظم رحمہ اللہ کو جزائے خیر عطا فرما، ان کے درجات کو اس سے زیادہ بلند فرما، اور اے اللہ فقیہ مدینہ حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد ابن حنبل، امام صاحب کے تلامذہ امام محمد، امام ابو یوسف، امام ظفر، باقی سارے ائمہ مجتہدین، آج تک تمام علماء فقہا جو دنیا میں آئے اور چلے گئے، اے اللہ سب کی مغفرت فرما اور سب کے درجات کو بلند فرما اور امت مسلمہ کی طرف سے انہیں جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اعتدال والا راہ نصیب فرما اور سنت والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں کفر سے بچا، شرک سے بچا، بدعت سے بچا، رسومات و خرافات و سیاحت سے بچا، ملحدین کے الحاد سے بچا۔ اے اللہ فتنے کا دور ہے، فتنے سے بچا۔ لوگ ہمیں اے اللہ دین سے ڈگمگانا چاہتے ہیں اور صراط مستقیم سے ہٹانا چاہتے ہیں، اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما اور ہمیں ہماری حفاظت فرما کہ ہم صراط مستقیم پر استقامت کے ساتھ رہیں، ہمیں دین پر استقامت عطا فرما، گمراہوں کو ہدایت عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما۔ اے اللہ بے نمازوں کو نمازی بنا، بے نمازوں کو نمازی بنا، مردوں عورتوں کو نمازی بنا۔ اے اللہ بچوں میں دینی جذبہ پیدا فرما۔ اے اللہ لوگوں کو دین والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے پورے ملک میں نظام مصطفیٰ آئے،
اے اللہ اس ملک کو حقیقی معنی میں اسلام کا قلعہ بنا اور اے اللہ امن کا گہوارہ بنا۔ اے اللہ عداوت ختم فرما، نفرت ختم فرما، کدورت ختم فرما، بے دینی ختم فرما، بے حیائی ختم فرما، ہماری آنکھوں میں حیا پیدا فرما، دل میں اپنی خشیت عطا فرما۔ اے اللہ دین کا علم عطا فرما، علم بعمل عطا فرما، عمل میں اخلاص عطا فرما۔ اے اللہ اپنی رضا نصیب فرما۔ مولا جو کچھ مانگ رہے ہیں ہم اپنی حیثیت سے مانگ رہے ہیں تو ہمیں اپنے شایان شان عطا فرما۔ اے اللہ تمام حاضرین کی حاضری کو قبول فرما اور ان کی جائز حاجات کو پورا فرما، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ رزق عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں انہیں نیک صالح ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ میرے نانا بزرگوار حضرت اقدس علامہ توسوی دامت برکاتہم العالیہ کے لیے دعا کریں، اللہ پاک ان کو صحت و عافیت کاملہ عطا فرمائے، عاجلہ عطا فرمائے، ان کی خدمات جلیلہ کو اللہ قبول فرما اور ہمیں ان کے علم سے مزید استفادہ نصیب فرما، ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم دائم فرما۔ ہماری جماعت تنظیم اہل سنت کے اکابر علماء جو دنیا سے چلے گئے، دین کی محنت کر گئے، عظمت صحابہ کا پرچم بلند کیا ہے، اے اللہ ان کی کاوشوں کو قبول فرما، ان کی قبروں پر رحمت کی بارش نازل فرما۔ جو علماء موجود ہیں ان کی زندگی دراز فرما، اے اللہ لوگوں کو ان سے استفادے کی توفیق عطا فرما۔ اس عاجز کو مولا اپنے دین کی خدمت کے لیے منتخب اور مختص فرما، اپنے نبی کے غلاموں میں شامل فرما۔ اے اللہ زندہ رہے، تیرے نبی کے غلام بن کر خاتمہ ہو تیرے نبی کے غلاموں میں، اور میدان حشر میں اٹھے تو تیرے نبی کے غلام۔ آمین 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 برحمتک یا